اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ سیارہ، یہ کے اوپر شد ہے اور ظاہر بات ہے اسے بولتے ہوئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح اس لفظ کو بولا جائے کہ یہ کی شد نمایاں ہو کر سنائی دے۔ سیارہ۔ فاصلہ، اس لفظ کو عام طور پر ہم فاصلہ پڑھنے کے عادی ہیں، میں خود اس غلطی کا شکار ہوتا رہتا ہوں، لیکن شعوری کوشش کرنی چاہیے، یاد رکھا جانا چاہیے کہ یہ لفظ فاصلہ ہے، فاصلہ نہیں ہے۔ فاصلہ صاد کے نیچے زیر ہے۔ اوسط، جسے غلطی سے کچھ لوگ اوسط پڑھ جاتے، اوسط ہے۔ سطح، اس طرح کے کچھ اور الفاظ بھی اس سے پہلے ہمارے سامنے آتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اب فوری طور پر میرے ذہن میں جو لفظ آ رہا ہے وہ دو الفاظ کی بات کر لیتے ہیں، ایک تو ہے صبح، دوسرا ہے ذبح۔ اب اب تیسرا لفظ ہے سطح۔ سطح، اب ان الفاظ میں تھوڑی سی باریکی ہے، تو ٹیچر آپ بچوں کو بتائیے گا کہ ان تینوں حروف میں دوسرے حرف پر جزم استعمال ہوا ہے۔ ہم ان تینوں الفاظ کو عام طور پر بولتے ہوئے دوسرے حرف پر ہم زبر استعمال کر جاتے ہیں۔ ہم صبح کہتے ہیں، ہم ذبح کہتے ہیں، ہم سطح کہتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو سطح کہہ جاتے ہیں۔ ذرا سی احتیاط چاہیے، آپ نے دوسرے حرف کو ڈراپ کرنا ہے چونکہ اس پر جزم ہے۔ سطح، صبح، ذبح۔ اگلا لفظ ہے برف۔ آپ کو معلوم ہے ہم عادی ہیں اس کو برف کہنے کے، برف ہے، برف۔ زہرہ، دراصل انہی 4 حروف تہجی سے بنے ہوئے اس کے علاوہ بھی ایک لفظ ہے زہرہ، لیکن یہ جو سیارہ ہے اس نام کا اسے ہم زہرہ ہی کہیں گے۔ زہرہ۔ اب دیکھیے اس کی جو آخری ہے اس کو بھی تھوڑا سا نمایاں کرنا ہے۔ زہرہ، آپ اگر اس کو زہرہ پڑھیں گے تو ایسے لگے گا کہ رے کے بعد یعنی آخری حرف اس لفظ کا الف ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو پڑھا ہی ایسے جانا چاہیے کہ آخری ہے کسی حد تک نمایاں ہو جائے۔ زہرہ۔ اتارد، وقت لگتا ہے سیکھنے میں محترم ٹیچر، اور ظاہر ہے آپ کو بھی وقت لگے گا بچوں کو سکھانے میں۔ اب یہ لفظ جو ہے اتارد، اب یقین کیجیے گا کہ اس باب پر کام کرنے سے پہلے میں نے جب بھی اس لفظ کو پڑھا میں نے اتارد پڑھا، یعنی رے کو زبر کے ساتھ اور عین کو بھی زبر کے ساتھ۔ اب صحیح لفظ ہے اتارد۔ ماہرین، ہے کے نیچے زیر ہے۔ اب یہ لفظ بھی تلفظ کے لحاظ سے نیا ہوگا بچوں کے لیے، میرے لیے بھی نیا تھا، آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر یہ لفظ ہے۔ دیکھیے یہ لفظ آیا ہے فلک سے، فلک سے نہیں آیا، تو اس کی جمع اسی وجہ سے، چونکہ یہ فلک نہیں ہے تو پھر فلکیات بھی نہیں ہو سکتا، یہ فلک ہے، اس کی جمع بنتی ہے فلکیات۔ مانند، یہ لفظ بھی میرے لیے نیا تھا، جب میں نے پڑھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ آپ بھی اس کی عادت اپنائیں، اور چونکہ یہ زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے آپ بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ لفظ مانند نہیں ہے جیسا کہ ہم پڑھنے کے عادی ہیں، مانند ہے، مانند، جس کے معنی ہے طرح کا۔ کشش ثقل، اب یہ دونوں الفاظ کا تلفظ میرے لیے نیا تھا جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا، اور میں اپنا یہ تجربہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ جیسا میں نے گزارش کی ہے ایک سے زیادہ مرتبہ کہ آپ جب پڑھتے جائیں گے
کچھ الفاظ کو استعمال کرتے جائیں گے تو پھر یہ جاننے کے بعد کہ اس کا نیا تلفظ کیا ہے آپ اس کے عادی ہو جائیں گے کبھی نہ کبھی۔ اب یہ دونوں الفاظ یعنی کشش اور سیکل، یہ دونوں الفاظ میں غلط بولتا تھا، میں کشش کہتا تھا، میں سکل کہتا تھا، لیکن اب میں ان دونوں الفاظ کو روانی میں بھی صحیح بولتا ہوں۔ کشش سیکل معاملہ، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر معاملہ ہوتا تو چونکہ میں نے یہ تلفظ لغت سے لیا ہے، اعراب لغت سے لیا ہے، اگر پیش ہوتی یا زبر ہوتی میم پر، پہلی میم پر، تو پھر یہاں ضرور لکھا جاتا۔ اب نہ زبر ہے نہ پیش ہے، تو اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ میم کی آواز بغیر زبر یا پیش کے ہوگی، میم جیسے بھی منہ سے نکلتی ہے۔ معاملہ، معاملہ، وزن، وزن نہیں ہے، یہ کئی مرتبہ اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ باوجود، وجود واو پر پیش ہے، سو یہ باوجود۔ ایام، یہ پر شد کے ساتھ پڑھ جائے۔